اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے اس میں عجیب بھی آپ نے پڑھا ہے، اس کا نصاب پورا کر لیا اور آپ نے یہ کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو یہ کہنا بے ادبی کی بات ہے، ایسا نہ کہیں کہ فائدہ کیسے نہیں ہے، فائدہ ہوتا ہے ہر چیز کا۔ آج ہم جو کوئی چیز کھاتے ہیں، معمولی مٹی کی بنی ہوئی چیز کھاتے ہیں، سبزی کھاتے ہیں، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں یہ سب اصل میں تو مٹی ہے۔ یہ سیب کی فارم میں ہمیں نظر آتی ہے، انار کی فارم میں نظر آتی ہے، کیلے کی فارم میں نظر آتی ہے، اصل میں یہ سب مٹی ہے، کیونکہ مٹی سے اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں اس کو۔ تو اصل میں یہ مٹی ہے جس کو اللہ کیلے کے فارم میں دکھاتے ہیں ہمیں، اور ہم اس کو کھاتے ہیں، ہمیں ہماری بھوک مٹتی ہے اور ہمیں قوہ نصیب ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا جتنا ہم کھاتے ہیں صبح شام وہ نفع سے خالی نہیں ہے، اس کا فائدہ پہنچتا ہے، بھلے ہمیں اس کا احساس نہ ہو، بھلے اس کی ڈیٹیلز ہمیں پتہ نہ ہو۔ بالکل اسی طریقے سے یہ ذکر و اذکار روحانی غذائیں ہیں، یہ روحانی غذا آپ نے کھائی اور اس کا نفع نہ پہنچے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے لکھا ہے بزرگوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو روحانی ذکر و اذکار کا نفع تو لازمی پہنچاتے ہیں، کیونکہ اس میں تو دنیا کا کوئی مطلب شامل ہی نہیں ہے، وہ خالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ورد ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی کسی چیز کا بار بار ذکر کریں اس کا مزہ محسوس ہونے لگتا ہے، شہد کا نام بار بار لیں تو منہ میٹھا ہونے لگتا ہے، لیمو کا نام لیں تو جو وہ منہ کے اندر پانی اترنے لگتا ہے۔ تو گویا کہ یہ چیزیں اتنی تاثیر رکھتی ہیں اور اللہ کا نام اصل سے خالی ہو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا ہے تو میرے بال بال شہد کے دریا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہوتے ہیں کہ جس نے شہد میں مٹھاس رکھی ہے وہ شہد کا نام لے تو منہ میٹھا ہو، اور جس نے شہد میں مٹھاس رکھی اس کا نام لے منہ میٹھا نہ ہو۔ اس کا مطلب کمی ہم میں ہے، پھر اگر منہ میٹھا محسوس نہیں ہوتا، ہمارے جو ہے شعور جو ہے وہ فنا ہو چکے ہیں، اس کے اندر کثافت آ چکی، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اگر لطافت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تو وہ طاقت ہے کہ اس کائنات کو تھامے گا، اور قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک اللہ اللہ کی جو صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ تو اس لیے آپ ایسا نہ کہیں کہ ہمیں فائدہ کچھ نہیں ہوا، فائدہ ہوا ہے، فائدہ کا احساس آپ کو نہیں ہوا۔ ہاں، احساس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وقت پہ ظاہر کرتے ہیں، اس لیے ایک سرٹن مدت تک انسان ایک چیز کرتا رہتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو روزانہ دیکھو اتنا ہی نظر آتا ہے جتنا کل تھا، روز دیکھو اتنا ہی نظر آتا ہے، حالانکہ روزانہ بڑھ رہا ہے وہ، لیکن سرٹن مدت کے بعد آپ کو پتہ لگے گا وہ ماشاءاللہ تو چلنے لگا۔ بس یہی بات ہے، آپ اپنے اذکار میں لگے رہیں، ایک سرٹن مدت جو اللہ کے علم میں ہے وہ جب آپ پہ ہوگی، جب اس کا اجلال ہوگا تو آپ کو انشاءاللہ نفع بھی نظر آئے گا۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ آمین۔